آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے کاروبار میں منافع حاصل کرنے کی غرض سے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جو منافع حاصل کرنے کی غرض سے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کاروبار میں دنیا کا مال جو ہے اس کی ہوس میں کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ بازی کی جا رہی ہے اور دنیا کا مال حاصل کیا جا رہا ہے، اپنی آخرت کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی دوسرے کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان اگر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک غلہ تھا، اناج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، اپنا ہاتھ مبارک ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ ڈالا تو دیکھا کہ وہ اناج جو ہے وہ گیلا تھا، اور اس اناج کا مالک جو تھا وہ اس اناج کو بیچ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے دریافت کی، آپ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ گیلا ہو گیا ہوا ہے، تو تم اسے اوپر رکھ کر کیوں نہیں بیچ رہے، جبکہ اوپر خشک ہے اگر تو تم اسے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ گیلا مال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہر انسان دوسرے کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، ہر انسان جھوٹ بول کر دنیاوی مال کو حاصل کر رہا ہے جو کہ اس کے لیے اسے ایسا لگتا ہے منافع بخش ہے، لیکن وہ منافع بخش نہیں ہے۔ وہ دنیا کا مال جو ہے وہ دنیا تک ہی محدود رہ جائے گا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس بھی۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔